بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ایک دوست کی فرمائش پر نماز جنازہ کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، تو اس کی فرمائش پر نماز جنازہ کا طریقہ، اس کی نیت اور اس کی جو دعائیں ہیں وہ آج ہم بتائیں گے۔ لیکن بتانے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حقیقت میں نماز جنازہ جتنا آسان ہے اور ہم نے اس کو جتنا مشکل بنایا ہے، یعنی ہماری سوچ میں جتنا یہ مشکل ہے یہ اس کے برعکس اتنا ہی آسان ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے بندے ہیں جو اپنے عزیز و اقارب کے جنازوں میں، خصوصاً اپنے والدین بہن بھائیوں کی جنازوں میں ایسے ہی خاموش گونگے کھڑے رہتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے پڑھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اور نہ وہ شرم کے مارے کسی سے پوچھتے ہیں اور اپنے عزیز اقارب والدین بہن بھائیوں کی جنازے میں ایسے ہی شریک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ وارث ہو کر اپنے عزیز و اقارب کا اپنے عزیز و اقارب کا خود ہی جنازہ پڑھاتے، لیکن یہ صلاحیت تو نہیں ہے۔ اتنی تو ہونی چاہیے کہ ان پہ آخری رسومات کے وقت اور ان کے جو آخری حقوق ہم پر باقی ہے کہ ہم ان پہ نماز جنازہ پڑھیں، ان کو اچھے طریقوں سے یاد کریں، اچھے کاموں سے یاد کریں، ان پہ نماز جنازہ تو ہم پڑھ سکیں۔ تو نماز جنازہ بہت ہی آسان ہے۔ جتنا ہم نے اس کو مشکل سمجھا ہے، مشکل سوچا ہے، یہ اس کے برعکس اتنا ہی آسان ہے۔ تو نماز جنازہ کا طریقہ، نیت اور دعائیں کیا ہے؟ نماز جنازہ کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کسی بھی نماز کی ہو، چاہے وہ فرض نمازوں کی ہو، نفل کی ہو، کسی بھی نماز کی ہو، وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے لیے زبان سے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، بلکہ زبان سے نیت کے الفاظ کی ادائیگی نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین سے۔ اس لیے بعض فقہاء کرام نے زبان سے نیت کے الفاظ کہنے کو بدعت قرار دیا ہے۔ لہٰذا نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے بطور نیت کہنے کے لیے مخصوص الفاظ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں وہ کہیں، بس دل میں یہ نیت ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فلاں میت کی نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں اور امام کی اقتداء میں ہوں، بس یہی کافی ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ جنازے کو سامنے رکھ کر امام اس کے سینے کے بالمقابل کھڑا ہو اور باقی لوگ امام کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ ماتت فی نفاسها فقام علیہا وسطها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھائی جو اپنی نفاس کے حالات میں وفات پا چکی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کے درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور بہتر ہے کہ امام کے پیچھے کم از کم 3 صفیں بنائی جائے، یعنی کوشش یہ کی جائے کہ طاق صفیں بنائی جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما صلى 3 صفوف من المسلمین على رجل مسلم يستغفرون له الا اوجب، وفی روایت یزید بن ہارون الا غفر له، یعنی کسی بھی مسلمان پر 3 صفیں مسلمانوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتی مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے کہ مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صفوں کو درست کرنے کے بعد امام 4 تکبیریں کہے گا، یہ طریقہ ہے، امام 4 تکبیریں کہے گا اور مقتدی بھی 4 تکبیریں کہیں گے۔ وہ کیسے کہ صرف پہلی تکبیر پر جب امام کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلی تکبیر پر جو ہے ہاتھ کانوں تک اٹھا لیں گے اور پھر اس کو باندھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر امام کہے گا جو پہلی تکبیر کہی، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، جیسے نماز میں ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، آپ بھی وہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد امام دوسری تکبیر کہے گا تو درود شریف پڑھنا ہوگا۔ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ابراہیمی ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور اگر یہ یاد نہیں تو کوئی بھی درود پڑھ لے، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ پڑھ لے۔ تیسری تکبیر کے بعد
امام تکبیر کہے گا، یہ باقی تکبیرات میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ باندھے ہی رہیں گے. پہلی تکبیر میں صرف ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر باندھ کے، پھر باقی تکبیر میں ایسے ہی رہیں گے. پھر امام دعا پڑھے گا میت کے لیے. اگر میت بالغ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو یہ دعا پڑھیں گے: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ ساری دعائیں میں ویڈیو کے آخر میں تصویری شکل میں آپ کو دے دوں گا. کوشش تو یہ ہو کہ یہ دعا پڑھے اگر مرد یا عورت ہے جو بالغ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی، کوشش تو پہلے یہ ہونی چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں. اگر یہ آپ کو نہیں آتی تو مختصر سی پڑھ لے: اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. یہ بھی نہیں آتی تو جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو پڑھ لے. لیکن کچھ پڑھیں، کیونکہ دعا ہے، ہم نے اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے اور میت کے لیے بھی دعا مانگنی ہے. یہ دعا جو پہلے پڑھائی سنائی، یہ بالغ مرد اور عورت کے لیے ہے. اور اگر نابالغ لڑکا ہے، میت نابالغ لڑکا ہے لیکن نابالغ ہے، تو اس کے لیے دعا ہے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اور اگر نابالغ لڑکی ہے تو یہی دعا ہے، صرف اس کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہم پڑھیں گے کہ ہم پہلے پڑھتے تھے اللہم اجعلہ، یہاں پہ پڑھیں گے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا. پھر چوتھی تکبیر جب امام کہہ دے گا تو دونوں طرف سلام پھیر دیں گے. یہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ، بہت ہی آسان اور بہت ہی عام فہم. اس میں کوئی ایسی جو ہے مشکل بات نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہم تمام مسلمانوں کو یاد ہے، چاہے وہ عام نمازی ہے، عام آدمی ہے، یا جو ہے پڑھا لکھا ہے، سب کو یہ چیزیں یاد ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے. تو یہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ. اس کو خود بھی سمجھے، دوسروں کو بھی سمجھائے. ہم کسی بھی مسلمان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، کل ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہوگا تو صحیح نماز جنازہ پڑھے گا. تو یہ ہے طریقہ. اس کی یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ ویڈیو کے آخر میں دے دوں گا، تو وہاں سے آپ اس کو دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں.